اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہر دعا کی کیفیت میں 27 دفعہ یہ پڑھیں. کیوں؟ اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے، اس دعا کے ساتھ ایک پیغام ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایک پکا عہد ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے. اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بندہ جو مانگتا ہے میرا رب غیب کے خزانے سے اسے دے دیتا ہے. وعدہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 27 دفعہ پڑھ لینے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ 4 منٹ میں فیصلے کروا لیں. مہنگے سوتے ہیں بولے 4 منٹ کا پیکج ہے یہ، اور 4 منٹ میں اگر اب مزید دھیان کے ساتھ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ٹھہر کے الفاظ پہ نظر رکھ کے، ترجمے پہ نظر رکھ کے، لفظوں پہ دھیان رکھ کے کر کے اگر ہم پڑھ لیں اور 4 منٹ کے اندر یہ پڑھیں اپنی دعاؤں میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا تیرا اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پڑھتے ہی تو عرش سے اس کی قبولیت کے فیصلے کر کے دکھائے گا. ایک خاص بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، کبھی بھی نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو. نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو. یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے سارا کچھ اپنے لیے لے رہا ہے، کوئی نسلوں کے لیے بھی دیوانہ چھوڑ کے جا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں. یہ روحانی دسترخوان ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو ہی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. 2 رزق کٹھے عطا فرما. کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں
اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل میں بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے،
اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ ہو جاتی ہے، یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا دل کی ہوگا، کہیں آنکھیں نہیں کھل پڑھا جاتی ہوگا، ہیں، کہیں نہیں یہ سنا ہوگا، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن شاید یہ انسانوں آپ کے کو یہ دلوں میں بات چھانک بہت لیتے کم ہیں۔ ملی۔ یہ کائنات کے دیکھیے راز پڑھ لیتے ہمارے ہیں، جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے۔ اللہ پاک ان کے سامنے جنات یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں، یہاں تک پہلے بطور سزا قبر کے راز بھی ان کے نواب، اوپر کھول بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں دل کی بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا ہے، دل کی اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور۔ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ہے، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، ایک انگوٹھی دل کی کی قوت ہے۔ آنکھیں سب کے پاس نہیں، اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی ہی لگائی دل جاتی کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، اسٹامپ پہ، اسٹیمپ پہ، نشانی کے طور پر۔ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس انگوٹھی کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ دل گہرا کی دنیا شاد اور دل کا جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، اپنی وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھی کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، اچھا یہ صورت بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ہیں۔ آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز ایک کھولتے ہیں، سردار تھا، اس کو بچھو اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں، ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سال تاریخوں میں اس انگوٹھی کے راز چھپے ہیں۔ غنودگی میں تھا میں چند راز آپ کو اس انگوٹھی کے بتاتا ہوں۔ اور میں نے کہا اس کو سونے کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب کیا انہوں نے آواز بند بندہ ختم ٹانسس ہو گئے کاٹا اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، تو لائے یا یہ ہے کہ کہنے لگے اس کہ پیپ آ رہی کے ہے کاٹے کا علاج اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں برم فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر ایک اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا دیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے بہت ہی بہتر میں ہے، اللہ اس کی مالش کریں۔ یہ دیکھیں ایسی مالش کریں، زمانے پہ زمین خوب پہ مالش نازل کی ہے جو اس سے اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ، آئے گی اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ہاتھ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت، آئے گی اور جب ہلکی فاتحہ ہلکی مالش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم سر پہ راکھ ڈالی، بہت گرم، اتنا شور اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے۔ کاش کی یہ صورت فاتحہ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، اور اگر ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اگر واپس نہیں گرم گئی کریں تو کسی اور کی گرم زبان کرتے پہ نہ کرتے جائے کہ آپ کوئی اس کو پڑھ نہ سکے۔ سرجیکل ٹیپ لے اگر لیں پڑھی یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس کو چپک جائیں گے۔ دنیا بھی، آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، والے کو ملتی ہیں۔ میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ آج پوچھا، بھی شیطان صورت ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ بکری والے ہیں؟ برستا ہے ہاں، کہ کہا آپ کا ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو صورت اور فاتحہ میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسل میں پیپ پڑ گئی تھی،
पस पड़ गई थी और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया, बहुत ज्यादा हो, यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध, बहुत ज्यादा कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब चाहे खाए पिए, मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया और आप मेरे कितने जो है बाजार में जाते थे, छोटा सा टोटका फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई। क्यों जाते हैं? एक तरकीब सुन लीजिए, लेने कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए, खूब मालिश कीजिए, सलाम इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म। क्या पता किसी के सलाम। उसके बाद इसको पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। फरमाया बाजार में जा, आप चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे, ये गर्दन से ऊपर बस यहाँ पड़ता हूँ। फरमाया जो चीजें ऐसी हैं जिनको घर में से काटो उसको 10 नेकियां मिलेंगी और एक इंसान पड़ेगा कितने नेकियां मिलेंगी? सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं, खजूर को ऊपर से काटो मर जाए। मैं 10 लाख नेकियां, इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काटो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान है, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल है, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारी दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है इसका इस अंगूठे से बड़ा लगा हुआ है। वही बाजार में पड़े तो हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज में यह रिवाज बढ़ रहा है। कोई बंदा सूरत फातिहा पढ़ ले, कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसकी बहुत ज्यादा फवायद। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी है और इलाज जो इंसानों ने छोड़ और सात जमीन और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। खाने के उधर खाने खाता है फिर गोलियां खाता है, नहीं रखती। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सुनो करीब करीब होती हैं। नूरी लुकमा जिंदगी में आप इस अंगूठे के राज को समझें, और जिंदगी गुजरेगी। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, जिंदगी गुजरेगी, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब और आप गले के मरीज या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज जाते हैं और गले की कोई मर्ज फातिहा से आवाज बैठे और 7 दफा आवाज में खड़खड़ाहट है, वो ताकतवर चीज है, गला काम नहीं कर, नस्लों को गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है और यह गर्दन के दर्द की कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया, आसाब खींचे हुए, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार है। आप सोचें, आप चंद दिन मुश्किल मेरी थोड़ी सी बात मानो, आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करता, काम बन जाता है। लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून, और जिस दिन ली आप मालिश करके लगाएं, उसी दिन फैसला किया था खूब मालिश इंशाल्लाह इसे और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप ले जाएं। जो दिल का मरीज हो, ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश करते हैं, हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौटा। रूहानी मरीज हूँ, ये अब तक किताबों में है, मेरे पिछले या अब तक सीने में, पूरी दुनिया में कोहराम, या अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब हर फिरके के लिए मेरे लिए आसान हो, मरीज हूँ, खुशियां, रूहानी खुशहालियां और उनके लिए ये टोटली ये बीमारी जो दिल की बीमारी है ना, उसका भी इलाज है। छपते हैं रूहानी अपनी मैगजीन या जिस्मानी, लोग लेते हैं, जैसे मैं दिल की रूहानी बीमारियों के लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं, दिल उससे फायदा इसका मर्ज का इलाज हो जाए। आप ये खाते हुए मेरे दिल कभी भी आप इसको न छोड़ें। दुआ करेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहे,
उनमें चमक बाकी रहे, समझते रहे फिर अंगूठी की खिदमत से काम खोखला हो। आप चाहते हैं आवाज की खड़क रहे 100 साल की उम्र के बाद जिस्म की और दिल की और आवाज साफ रहे, इस अंगूठी की खिदमत करें। यह सेहतमंद आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों और आपके कान के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आंसू की जरूरत है, आप इस अंगूठी की खिदमत कीजिए। अल्लाह जल्ल शान हो। आप चाहते हैं कि आपको बार बार ना खंगालना पड़े, ना करना पड़े और आपका गला साफ रहे, अंगूठी की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आप